تو آپ فرمانے لگے صحیح نماز وہ شخص پڑھتا ہے جو اکیلے میں بھی اسی طرح پڑھے جس طرح لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے۔ کچھ لوگ بڑے سونے سونے سجدے کرتے، کب؟ جب کوئی دیکھ رہا ہو، اور اکیلے میں، تنہائی میں کوئی دیکھ رہا ہو تو ٹھیک ہے پڑھ لی، اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو غائب ہو گئے۔ تنہائی کی نیکی انسان کو اصل عبادت گزار کرتی ہے۔ بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں بھی حکمت سے نہیں چلتے، اپنے دفتر میں بھی حکمت سے نہیں چلتے، اپنے دوستوں کے بیچ بھی دوستی لگائیں گے تو پھر ہر چیز ہی نچھاور کر دیں گے، لیکن جب دوستی ٹوٹے گی تو چائے کی پیالیوں کا بھی حساب ہوگا۔ وہ جو لاہور آتے جاتے کرایہ لگا تھا اس کا بھی، کورے برق کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، سجنا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ تدبر نہیں ہے، دانائی نہیں ہے، فہم نہیں ہے، بے حکمت سی باتیں، جذباتی سے فیصلے، مرضی منشا۔ ہم چاہتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں شاید یہی سارا ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں نا پنچایتوں میں، دیہاتوں میں کسی سے کوئی فیصلہ کراتا تھا تو لوگ اس پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں جس نے پہلے آ کے بات سنا لی۔ حالانکہ یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ آپ کو کوئی بندہ بھی جب کوئی بات بتائے تو آپ پہلے تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، دوسرے کی بھی رائے لیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو یہ کہہ رہا ہے سارا سچی ہو۔ آپ دو جھگڑا کرنے والوں کی بات سن کے دیکھ لیں، جو بھی بات بتائے گا وہ کہے گا میں ٹھیک ہوں۔ حل کیا ہے کہ آپ دانائی کا مظاہرہ کریں، تدبر کا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بے حساب لا تعداد دانائیاں عطا کی۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے مکہ والوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، سب نے مل کے۔ پیچھے دوستوں سے گزارش ہے باتیں نہ کریں جی، کمیٹی والے بھی بولے نہیں، بس توجہ سے سنیں۔ تو بیت اللہ شریف تعمیر کیا تھا تو بنا تو سب نے مل کے لیا، آخر میں مسئلہ بن گیا حجر اسود کس نے نصب کرنا ہے۔ اس پہ جھگڑا کرنے لگ گئے، میں لگاؤں گا میں لگاؤں گا۔ ایک قبیلہ تو ایسا تھا جو مرنے مرانے پہ آ گیا، پیالے میں خون ڈال دی، اس میں انگلیاں لگا کے قسم اٹھا دی کہ حجر اسود ہم لگائیں گے یا کسی کو نہیں لگاتے۔ جب شدت پکڑی لڑائی نے تو ایک بندہ بولا، کہنے لگا جھگڑا نہ کرو، اس طرح کرو جو صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہونا بیت اللہ میں۔ کمال یہ ہوئی کرم ہوا کہ صبح سب سے پہلے حرم میں مدینے والے محبوب داخل ہوئے۔ وہ تو خوش ہو گئے، یہ تو صادق اور امین ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا یہ مسئلہ ہے، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا ہے۔ وہ خود کہہ چکے تھے کہ جو بھی کوئی آئے گا وہ جس قبیلے کے حق میں فیصلہ دے گا نا وہ سب کو منظور ہوگا۔ اب یہ بات انہوں نے حضور کو سنا دی، سرکار کسی ایک قبیلے کو کہہ دیتے حجر اسود آپ لگا دیں تو باقی سب تو اس پر مطمئن تھے، چونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا جو سرکار فیصلہ کر دیں، باقی اعتراض کر نہیں سکتے تھے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ چادر بچھاؤ۔ انہوں نے چادر بچھائی، حضور نے اس پہ حجر اسود رکھا، فرمایا سارے ہی قبیلے ایک ایک سائیڈ سے چادر پکڑ لو۔ ان سب نے چادر جو تھام لی تو لائے اس جگہ جہاں حجر اسود رکھنا تھا، تو محبوب نے اٹھا کے حجر اسود ادھر رکھا جہاں رکھنا تھا۔ اب سب کے چہرے دیکھے تو سارے خوش تھے، ہم سارے ہی اٹھا کے لائے ہیں، ہم سب حجر اسود لگانے میں شامل ہیں۔ ہم تو اپنے بچوں میں لڑائی کرا دیتے ہیں، خود اپنے بچوں میں
اے میرا لیک پتر ہے، اے میری گل نہیں منتا، ان بیچاروں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ آپ وہ دیکھیں نا، ہو جاتا ہے بعض اوقات کسی بچے سے زیادہ پیار، پر لکھا ہے بزرگوں نے کہ ایک بچے کا رخسار چومو تو دوسرے کا بھی چومو، ان کو یہ لگے نا کہ جھکاؤ زیادہ ادھر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو، دانائی سے تدبر سے گھر چلائیں، تدبر سے آپ سوسائٹی میں وقت گزاریں۔ یہ جذباتی فیصلے، یہ فوٹو کی زندگی، یہ جناب مطلب ادھار لے کے شو بنانا اور جناب کسی کے نام کو استعمال کر کے آگے نکلنا اور تھوڑا جان بوجھ کے آگے آگے ہونا اور اپنا بتانا، اس سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ جہاں ہیں وہاں وفادار ہو جائیں، جہاں ہیں وہاں خوبصورت ہو جائیں، سارے لوگ آپ کی طرف رجوع کریں گے، لیکن آپ کو کمال دانائی سے اپنے بچوں کو، پیار کرنے والوں کو۔ حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو ہر گھر والا کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میرے گھر آئے، اور جو بھی دعوت دے رہا تھا نا حضور کو خلوص سے دے رہا تھا۔ لوگوں نے دروازے نہیں کھولے ہوئے تھے، اکھیاں بھی بچھا رکھی، وہ تو سویرے آتے تھے اور شام تک کریم کا انتظار کرتے تھے۔ پتھروں، پہاڑوں، ٹیلوں تک پہ سجاوٹ اور نور ہی نور گویا نظر آتا تھا، اس طرح کا سما تھا جیسے سجی ہوئی ہے ہر چیز۔ ہر ایک کہہ رہا تھا، حضرت عتبان بن مالک، حضرت سعد بن معاذ، بڑے بڑے سردار، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں قیام کریں۔ کوئی کہتا تھا حضور میرا گھر کشادہ ہے، تو جتنے لوگ آپ سے ملنے آئیں گے سب آرام سے بیٹھ سکیں گے۔ کوئی کہتا تھا یا رسول اللہ میرا قبیلہ بڑا ہے، اسلحہ زیادہ ہے، دشمن کے مقابلے میں مدد کرنی ہوئی تو ہم ذرا زیادہ تعداد میں ہیں، مدد کر سکیں گے دین کی۔ یا رسول اللہ ہمارے گھر، ہر بندہ خلوص سے دعوت دے رہا ہے، اب کیا کریں؟ یقیناً حضور کہتے میں نے فلانے کے گھر جانا ہے تو دوسرا ناراض ہو جاتا، کبھی بھی ایسا نہ ہوتا، وہ قبول کرتے بات کو۔ لیکن ذرا انسان کے دل میں محبت میں احساس تو آتا ہے نا، یار میں نے بھی تو کہا تھا، میں نے بھی تو کہا تھا نا۔ اگرچہ وہ ناراض نہ ہوتے، حضور کا فیصلہ قبول کرتے، پر خواہش تو سب کی تھی نا۔ میرے کریم نے کیا کہا؟ فرمایا یہ فیصلہ میں نے کرنا ہی نہیں۔ اونٹنی کی لگامیں حضور نے چھوڑ دی، فرمایا یہ مامور من اللہ ہے، جہاں اسے میرا رب حکم دے گا یہ وہاں بیٹھ جائے۔ یہ فیصلہ یہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا میری اونٹنی جہاں اللہ کی حکمت ہوگی وہاں۔ اونٹنی چلتی رہی وہاں آ کے بیٹھ گئی جہاں سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ لیکن نبی کریم کا کمال یہ ہے کہ حضور فوراً اترے نہیں، کوئی یہ نہ کہے اچانک بیٹھ گئی، محبوب بیٹھے رہے۔ اونٹنی ایک دفعہ بیٹھی پھر اٹھی، پھر وہ اس نے ایک چکر لگایا اور پھر اسی جگہ آ کے بیٹھ گئی جہاں سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر ہے۔ واقعی مامور من اللہ ہے، وہاں آ کے بیٹھی، اور اب اس طرح بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی زمین پہ، اور جب وہ تسلی سے بیٹھ گئی تو اب میرے کریم اترے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری کے حضور مہمان بنے، اور جب مہمان بنے نا تو سارے اس لیے خوش تھے کہ یہ فیصلہ اللہ نے اپنے محبوب کو کر کے دیا۔ تو کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں نہایت دانش مندی سے، تدبر سے، ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے اپنے اس بیٹے کو گھوڑا خرید کے دیا ہے، اس کی والدہ کہتی تھی حضور کو گواہ بنا دو، تو میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں۔ اس وقت کی گھوڑا ضرورت تھا، مجبوری تھا، جیسے آج آپ کی موٹر سائیکل اور گاڑی ضرورت ہوتی ہے نا، اس وقت یوں ہی سمجھ لیں جیسے گاڑی لے کے دی ہے۔
تو یہ میں نے اسے گھوڑا دیا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرے بیٹے کو بھی دیا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا پھر ظلم اور زیادتی پر مجھے گواہ بنانے آ گئے۔ فاتقوا اللہ فاعدلوا اولاد، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ اس کو لے کے دیا ہے تو پھر دوسرے کو بھی لے کر کے دو، تدبر سے میرے بھائی، حکمت سے۔ نوجوانوں میں جلد بازی بڑی ہے، ایک دفعہ بات نہ مانی جائے اوہ ہو، اور باہر آ کے کچھ لوگ بڑے جناب فخر سے سناتے ہیں، کہندے وہ منڈے نے سامان پانتا ہے، وہ دی مرضی دا کھانا نہیں سی نہ پکیا۔ ایک وہ عقل مندی نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، آپ غلط کرتے ہیں۔ ان کی کچھ خواہشیں پوری نہ کریں تاکہ انہیں صبر کرنا بھی آئے، انہیں احساس پیدا ہو کہ کچھ چیزیں نہ ملیں تو میں نے اس میں صبر بھی کرنا ہے، تدبر بھی کرنا ہے، رکنا بھی ہے۔ ہماری بے حکمتی، ہمارے مزاج کی نادانی، بہت سارے ماضی میں فیصلے ایسے ہیں جو ہم سے اس لیے غلط ہوئے کہ ہم نے جلد بازی کی۔ کبھی پلٹ کر دیکھیں، بہت سارے لوگ اس لیے ہم سے ٹوٹ گئے کہ ہم سیانے نہیں تھے۔ اگر ہمارے اندر تدبر ہوتا، معاملہ فہمی ہوتی، تو بڑے رشتے ہمارے مضبوط ہونے تھے۔ لیکن ہم نے جذباتیت کی۔ جو بندہ آپ کو آ کے کہانی سناتا ہے کہ میں فلانے کے پاس بیٹھا تھا تو وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہا تھا، تو پائی ویکھو نہ، انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کا کیا خیال ہے جو ساری کہانی سن کے آیا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے؟ اگر اسے پتہ ہوتا کہ اس بندے کا آپ سے پیار ہے تو اس کی جرت تھی آپ کے سامنے بات کرتا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو میں نے ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، 2-4 لوگ بیٹھے تھے، تو باقی سارے اٹھ کے چلے گئے، ایک بندہ رہ گیا، تو وہ جو رہ گیا نا، اس نے پھر کوئی ان کے خلاف ان کی پگڑیاں کھولی، کوئی کہانیاں سنائیں، وہ سناتا جا رہا اور میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا تمہیں کیوں ہے؟ میں کہا میں تو اس گلوں پریشان آ کہ وہ گیا نے تو کوئی حال نہیں چھڑیا، جدو میں جاواں گا تو کی کرے گا؟ میں تے اپنی پہ گئی، تو تے بہت ڈھاڈا، نہیں جی نہیں تہاڈے نال تے پیار ہے۔ میں کہا یہ تو انہوں نے بھی آکھنا ہے، جدو ملے نا انہوں نے بھی تو یہی کرنا ہے۔ تو یہ آپ مت توقع کریں کہ جو آپ کا بڑا خیر خواہ بن کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے وہ آپ کا بڑا اپنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ یاد رکھیں، دنیا میں غیبت کا چلن ختم ہوگا تو سب کی عزتیں محفوظ رہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی سن لیں اور پھر آپ کی نہ جائے۔ دانائی، ٹھہراؤ، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، سیانے ہو جانا۔ اپنے معاملات کیا کہا کرتے تھے لوگ کہ منڈے نوں میری جوتی پوری آ گئی، کیا کہتے تھے میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ساری باتیں دانائی کی باتیں، لوگ سمجھدار ہوتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ۔ ہماری جذباتیت ختم ہی نہیں ہوتی، ہر فیصلے کے اندر جذباتی ہیں، اور کبھی سخت موڑ بھی آ جائے نا، اللہ سے مدد مانگیں، اپنے مالک کے حضور حاضری دیں، اور کوشش کریں کہ فیصلہ صحیح ہو۔ ایک بڑا عجیب مرحلہ آیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، کوئی ایسی بڑا مسئلہ نہیں تھا، پر ٹائم آ گیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نا جھنڈا تھا اسلام کا۔ تو اس دور میں بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا کہ فلانا علم بردار ہے، اس کے پاس جھنڈا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسلمانوں کا جھنڈا تھا، آگے آگے تھا۔ کوئی ایسی بات ہو گئی کہ ان سے جھنڈا واپس لینا پڑ گیا۔ اب بندہ بڑا قیمتی ہے، بندہ بڑا باکمال ہے، جلیل القدر صحابی، بدر سے لے کر فتح مکہ تک ہر جگہ پہ ان کی خدمات پورے عروج پر ہے، لیکن جھنڈا واپس لینا ہے۔ آ جاتا ہے کبھی کبھی ایسا موقع بھی،
اب ان کی حساسیت کیا 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 جائے، اور کوئی ایسا کام بھی نہیں انہوں نے کیا، پر لینا بھی ہے جھنڈا انہیں سے۔ اور موقع فتح مکہ کا ہے، یہ زیادہ غور سے سننا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کریم محبوب کو دانائی کیسی عطا کی، اکابر صحابہ پریشان ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسے لوگ، حضرت صدیق اکبر جیسے لوگ، کہ یہ کیا کیا جائے، مولا علی شیر خدا جیسے لوگ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح اتنا بڑا آدمی ہے۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ساتھ سے جھنڈا لیتے ہیں۔ نبی کریم نے کیا کیا، فرمایا ساتھ میں نے ایک فیصلہ کیا، یہ میری طرف دیکھنا، یہ غور کرنا دوستو۔ حضور فرمانے لگے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے جھنڈا آپ سے لے کر آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ قربان جائے، سب سے زیادہ باپ اس وقت راضی ہوتا ہے جب اسے پتہ چلے نا میرا پتر میرے جگہ لینے کے قابل ہو گیا، انہیں نے کام سنبھال لیا ہے۔ سب سے زیادہ باپ خوش ہو جائے۔ اچھا چاہیے تھا حضرت سعد بن عبادہ جھنڈا لینے پر ناراض ہوتے، لیکن وہ معاملہ ایسا ہوا کہ پہلے سے بھی زیادہ راضی ہو گئے، وہ خوش ہو گئے۔ یا رسول اللہ میرے نصیب، جو خدمت کل تک میں کرتا تھا میرا بیٹا کیا کرے گا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہماری روح وجد کر رہی تھی کہ ایسا کمال فیصلہ۔ جو لوگ علم پڑھتے جاتے ہیں نا، سیکھتے جاتے ہیں، ان کے عقائد بھی درست ہوتے جاتے ہیں، جب وہ گہرائی میں اترتے جاتے ہیں تو ان کے اخلاقی رویے بھی ٹھیک ہوتے جاتے ہیں۔ جب انسان پڑھتا جاتا ہے، علم حاصل کرتا جاتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اسے حقوق کا بھی خیال آتا ہے، بلکہ جتنا زیادہ کوئی شخص پڑھتا ہے لکھتا ہے، اس کا اپنا مزاج اس قدر زیادہ شستہ ہو جاتا ہے کہ بعض جگہوں پہ اسے کہنا پڑتا ہے کہ میاں تھوڑی سختی بھی کرے، آپ تو زیادہ ہی نرم مزاج ہو گئے، کہنا پڑتا ہے کہ آپ تھوڑی سی شدت بھی پیدا کریں، بعض مسائل آپ کی نرمی کی وجہ سے خراب ہو رہے۔ تعلیم، علم ایک ایسی روشنی ہے، لیکن وہ تعلیم ہو، وہ سیکھنے کے لیے ہو، وہ شعر و سخن نہ ہو محفلیں گرمانے کے لیے، جملوں کو ازبر نہ کیا گیا ہو، وہ سیکھنے کے لیے ہو، تعلیم پانے کے لیے ہو، اس کے لیے طلب بھی ہو، تڑپ بھی ہو۔ جس بزرگ کے عرس پہ ہم آئے ہوئے ہیں نا، حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ تر و تازہ مزاج کے مفتی تھے، جن کی نظر صدیوں بعد دیکھتی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر وہ کوئی بات کرتے ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان سے رائے کا اختلاف کرتے ہیں۔ رائے کا اختلاف بڑا اصل ہوتا ہے، رائے کا اختلاف بڑا قیمتی ہوتا ہے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے، عداوت نہیں ہونی چاہیے۔ رائے کا اختلاف تو بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن ہونا دلیل کی حد تک جائیے، ذاتیات تک وہ اختلاف۔ یہ تو مابین صحابہ کے بھی ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دینے آئے تو نیا نویلا سوٹ پہن کر کے آئے، اور اسی طرح کا آپ نے کرتا اور اسی طرح کا تہمد اوڑھ رکھا تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اٹھ کے اختلاف رائے کیا، کہا جناب بتائیے کہ آپ ایک سب کو کل چادر بٹی تھی، تو آپ کے پاس دو کیسے آئیں؟ تو حضرت عمر نے اس اختلاف رائے کو قبول کیا، اس پر یہ نہیں کہا تیری جرت کیسے ہوئی۔ تو امیر المومنین سے پوچھے، اختلاف رائے حسن ہے، بس ذرا اس کا ادب آنا چاہیے۔ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ کچھ لوگ خالی بات سے ہی، دستار تک جانے سے ہی مان جاتے ہیں، گلے تک تو جانا ہی نہیں پڑتا۔ تو دلیل سے بات، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جناب یہ آپ نے دو چادریں کیسے استعمال کی؟ تو کہا میرا بیٹا جواب دے گا۔ تو آپ کے صاحبزادے اٹھے، انہوں نے کہا میں نے اپنی چادر بھی والد کو پیش کر دی تھی۔ تو وہی جناب ابو ایوب انصاری دوبارہ اٹھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پچھلے مہینے والی بات کا بھی جواب دے،
وہ پھر وہاں کیا ہوا تھا؟ بس ایک اختلاف تھا دلیل کی حد تک، اور یہ حسن ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اٹھے اور اٹھ کے کہا جناب ہمیں سوال کا جواب مل گیا، اب آپ بات کیجئے، ہم بات بھی سنیں گے، حکم دیجئے، فرما برداری بھی کریں۔ اس لیے کہ دلیل کی حد تک، اور یہ بڑا حسن ہے، صرف قبرستان میں اختلاف نہیں ہوتا، چونکہ وہاں سارے مردے ہوتے ہیں نا، زندوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، چونکہ لوگ سانس لیتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ تو تعلیم کا مقصد جستجو ہو، تعلیم کا مقصد یہ ہو کہ آپ کسی جگہ رائے رکھتے ہو، آپ نے کسی بات کو سمجھاؤ۔ بلکہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ آپ استاد پیر والے ہوں، آپ نے کسی سے سیکھ رکھا ہو، سمجھ رکھا ہو۔ تو تعلیم مسائل کا حل ہے، علم مسائل کا حل ہے، پڑھنا، سیکھنا، لکھنا، غور کرنا، تفکر کرنا، اور پھر کسی سے اصلاح لینا، تربیت لینا، اس سے مسائل ختم۔ بعض اوقات نا مسائل زیادہ ہوتے ہیں، حل ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی کمرے میں اندھیرا ہو تو بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے ہیں، اس میں بچھو بھی آ گیا، سانپ بھی آ گیا، چھپکلیاں بھی آ گئی، اور بھی کچھ موذی جانور جمع ہو گئے۔ تو آپ اگر اندھیرے میں ان جانوروں کو مارنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو تکلیف دیں، ڈنگ مار دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے پکڑے ہی نہ جائیں۔ آپ کیسے پکڑیں گے؟ اندھیرا ہے، آپ اندھیرے میں تو ٹامک ٹوئیاں ماریں گے، کیسے ان کو قتل کریں؟ تو جانور زیادہ ہیں، موذی جانور ہیں، تکلیف زیادہ ہے، لیکن اس کا حل بھی موجود ہے۔ آپ ان کو مارنے کی کوشش نہ کریں، آپ اس طرح کریں، کمرے میں روشنی کریں۔ آپ کمرے میں روشنی کر دیں، آپ کو جانور مارنے ہی نہیں پڑیں گے، وہ ویسے ہی بھاگ جائیں گے۔ چھپکلی دیوار پہ چڑھ جائے گی اور سانپ اپنا رستہ لے جائے گا اور بچھو دوڑتا نظر آئے گا۔ یہ تو اندھیرے کی وجہ سے جمع ہوئے۔ آج بھی جتنے مسائل ہیں وہ پاکستان میں ہیں یا امت مسلمہ کے مسائل، ان سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ دینی تعلیم سے دور ہیں۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، میں آپ کو دیانتداری سے بتاتا ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، لیکن میں آپ کو تجربہ کر کے اور ماحول کو پڑھ کے، دیکھ کے، غور کر کے بتاتا ہوں کہ مسائل اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ لوگ دینی تعلیم سے دور ہیں۔ حضرت فقیہ اعظم چونکہ سمجھدار تھے، حضرت سید ابو البرکات چونکہ سمجھدار تھے، حضرت امام المحدثین سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ معاملات کو پہلے سے سمجھ گئے تھے، یہ لوگ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ چونکہ گہرائی میں اتر گئے تھے۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ سارے لوگ بزرگ تھے، ان کے چہرے بڑے نورانی تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بڑا وزادار تھا، یہ خالی پیری مریدی بھی کرتے تو جمتی تھی، یہ دم درود بھی خالی کرتے تو چلتا تھا، یہ صرف حلقہ احباب میں بیٹھ کر واعظ و ارشاد کرتے تو چلتا تھا۔ لیکن یہ بہت عرصہ پہلے سمجھ گئے تھے کہ اس قوم کے مسائل کا حل علم میں ہے۔ بوڑھے سید حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب 18 گھنٹے انہوں نے لوگوں کو اسباق پڑھائے۔ وہ چل سکتا تھا کام، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کاظمی سید تھے، وہ آرام سے دم درود کرتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مشکل ترین اسباق اور رات کو پہلے مطالعہ کرنا اور پھر وسائل جمع کرنا، علم کی روشنی اور علم کو پڑھنا۔ اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک تو وہ طلباء ہیں جو اپنا وقت نکال کے باقاعدہ اداروں میں آ گئے، آپ نے بھیج دیے، لیکن ہم جو باقاعدہ اداروں میں نہیں آتے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے مشائخ کے پاس بیٹھیں، ہم تھوڑا سفر کریں، تھوڑی جد و جہد کریں۔ آپ ذرا وہ بخاری شریف کی خوبصورت روایت دیکھیے نا، حضرت کثیر بن قیس فرماتے کہ ایک شخص مدینہ شریف سے چلا اور سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے وہ دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا۔
اور جب اس سے پوچھا گیا کہ جناب اتنا مشکل ترین اور کٹھن ترین سفر، یہ آج لوگ گاڑی کے اندر بند ہوتے، ہیٹر کی سہولت موجود ہوتی، اور اگر آپ کو کہیں رکنا ہے تو آپ کے لیے اسباب موجود ہیں، پیٹرول پمپ موجود ہے، کھانے کا، پینے کا، نماز پڑھنے کا، سستانے کا سامان موجود ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں جناب سفر بڑا مشکل کام ہے، دھند بڑی پڑی ہوئی ہے، رستہ نظر نہیں آتا، حد نگاہ بڑی کم ہو گئی، کیسے سفر کرے، بڑی مشکل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، گھوڑوں اور اونٹوں پہ سفر کرنا اور اتنی جد و جہد کرنا اور سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے آنا، اور پھر کسی سادہ سے درویش کے پاس بیٹھنا، اور جب وہ پوچھے کہ میاں کیسے آنا ہوا تھا تو کہا اور کوئی مقصد نہیں تھا، پتہ چلا تھا آپ کے پاس مدینے والے محبوب کی ایک حدیث پاک موجود ہے۔ اچھا یہ چسکا ہے اگر لگ جائے تو، یہ بھی چسکا ہے اگر نہیں سمجھ آئی آپ کو بات، یہ پورا مزہ ہے حدیث ڈھونڈنے جانے کا۔ آپ یقین کریں یہ پورا مزہ ہے تفسیر قرآن کو سمجھنے کا کہ یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے شان نزول بھی دیکھا ہے، چند کتابیں بھی دیکھی ہیں، 10 15 20 اساتذہ کو فون کرنا، یہ بھی پورا مزہ ہے، پر شرط یہ ہے کہ یہ لگ جائے تو۔ یہ بھی ایک پورا ذائقہ ہے، لگ گیا تھا نا امام مسلم کو، لوگ کہتے ہیں کھجوریں کھاتے کھاتے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، میں نے کہا کھجوریں تو عام بیٹھ کے کھائیں تو اتنی کھائی نہیں جاتی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ کتاب کی ورق گردانی کرنا اور اس کو ڈھونڈنا کہ میرے نبی کریم نے اس موقع پر کیا فرمایا ہے، یہ ذائقہ بھی اگر کبھی لگ جائے نا، یہ صورت بھی اگر کبھی بن جائے تو یہ بڑا مزہ دیتی ہے، اس کا بھی ایک اپنا لطف ہے، ایک اپنا ذائقہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے میں نے درجنوں لوگ ایسے دیکھے ہیں جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے جھولیاں پھیلا رکھی، ان کی نظریں جھکی ہوتی تھیں ایسے گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، لیکن ان کی ہوش اتنے سلامت ہوتے تھے کہ ایک ایک بات محبوب کی محفوظ کیے جاتے۔ اور آپ کبھی کتب احادیث کا مطالعہ کریں، انہوں نے صرف حضور کی باتیں یاد نہیں کی، حضور نے کس موقع پر کیا اشارہ کیا تھا وہ بھی یاد کر کے روایت کیا۔ اگر محبوب نے کہیں 2 انگلیاں جوڑ کے دکھائی ہیں تو ہر روایت میں ان کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی نظر آتی۔ یہ بھی ایک ذائقہ ہے، ایک لطف ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم نہ یہ والا ذوق نہیں پیدا کرتے، یہ والی تو ہم نے کچھ ایسے بزرگ دیکھے اپنی زندگی میں جنہوں نے بہت علماء کی تقریریں سنی، لیکن اس طرح کر کے سنی کہ جس محفل میں گئے کاغذ قلم ساتھ لے گئے، حضرت نے آج کیا بیان کیا اس کو نوٹ کیا، ان کے پاس ذخیرے جمع ہو جاتے تھے، وہ سن کے بعض لوگوں کی قوت سماعت بڑی اچھی ہوتی، سن کے جلدی یاد کر لیں، سن کے انہوں نے بڑی ساری باتیں اپنی تربیت کے لیے اپنی، اور پھر اس طرح بھی ہوا کہ ان سننے والوں میں سے بہت سارے صوفی تیار ہوئے۔ میں درجنوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں انہوں نے باقاعدہ نصاب تو نہیں پڑھا، لیکن کسی شیخ کی صحبت اٹھائی ہے تو بہترین کر کے اٹھائی، زبردست کر کے اٹھائی ہے، اس کے نقوش نظر آتے ہیں باقاعدہ۔ تو یہ ذوق جو ہے نا، تھوڑا سا علم کا شوق، آج بڑا گھٹن والا ماحول ہو گیا ہے، ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ شکوہ۔ آپ تو ماشاءاللہ اہل محبت ہیں اور یہاں ایک خانقاہ پہ تشریف فرما ہیں، لیکن جب دنیا سے اٹھ کے ہم ایسے ہی جگہوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں نا جو کہیں وابستہ نہیں، جو دور بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے مزاج میں تنقید ہے، تو ہم جب ان کی باتیں غور سے سنتے ہیں نا کہ بہت امیر آدمی ہے لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ یار یہ مولوی کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ بس بعض معاملات میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ بوجھ ہی بنے ہوئے ہیں، تو جب ان لوگوں کی ساری باتیں غور سے سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے بیچارے کسی پراپوگنڈے کا شکار ہے، کسی نے وہم میں ڈال دیا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بندہ بھی اس وقت چھوٹا نظر آتا ہے
جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ وہ کبھی قریب آتے نہیں، بیٹھتے نہیں، چیزوں کو سمجھتے نہیں، معاملات پر غور نہیں کرتے، تو وہ دور بیٹھ کر پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، جب ہمارا مزاج علمی ہوگا، ہم چیزوں کو سمجھیں گے، اخلاقیات کے تعلق سے ہمارے پاس نصاب موجود ہوگا، ہمیں ان ساری باتوں کا پتہ ہوگا جو نبی پاک علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے بیان فرمائی، اور ہم ان کا شوق رکھتے ہوں گے، اور پھر ہمارے پاس وہ ذخیرہ اس طرح موجود ہوگا کہ ہماری عملی زندگی میں بھی وہ نافذ ہوگا، تو آپ یقین کریں بہت سارے پراپوگنڈے خود بخود ختم ہو جائیں، بہت ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں۔ ایک وکیل صاحب سے ایک دفعہ کسی نشست میں ملاقات ہو گئی، تو وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے نا لوگوں کو قبر پرست بنا دیا ہے۔ میں نے تسلی سے ان کی بات سنی، میں نے کہا میں اس حوصلے سے آپ کے سارے طعنے برداشت کروں گا کہ پھر مجھے بھی آپ موقع دیں۔ تو انہوں نے خیر مجھے موقع دیا، تو پرانے آدمی تھے، پڑھے لکھے تھے، اور عمرانیات کے ساتھ اچھی دلچسپی رکھتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ کی بات میں نے بڑے غور سے سنی، تو ویسے کس عالم کو آپ نے قبر پہ سجدہ کرتے دیکھا، اس کا نام بتائیں۔ چلے کوئی آپ کوئی مثال ایک دو۔ کہنے لگے جی بہت سارے لوگ ہم نے وہاں آتے جاتے دیکھے۔ میں نے کہا ان پڑھ آدمی تو کسی بھی قوم کا ہو وہ کبھی دلیل نہیں ہوتا، تو کبھی دلیل نہیں ہے نا۔ ان پڑھ آدمی نے کوئی غلطی کر لی تو آپ اسے دلیل بنائیں گے، وہ ہم سے ویسے بھی، اور پھر ابتلا سے حکم بھی نہیں بدلتا۔ میں بھی اگر کوئی غلطی کروں تو میری ذاتی غلطی ہے، وہ کو میرے نظریے نے، میرے عقیدے نے، میری جماعت نے تھوڑی مجھ سے کہا ہے، ابتلا سے حکم تھوڑی بدلتے ہیں، تو ہو جاتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے پھر آپ لوگوں کا نصاب کیا؟ میں نے کہا یہ بالکل آخر میں بتائیں گے آپ کو، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی سخت بات کی کہ ہم معاذ اللہ قبر پرست ہیں، یعنی ایک مومن کو آپ نے کافر ہی کہہ دیا۔ آپ کو بھی تو کوئی دلیل پیش کرنا چاہیے تھے نا، اس پر اتنی سخت بات آپ نے کی، آپ کو اس پر دلیل دینی چاہیے، خاموش ہو گئے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ نصاب پڑھیے، ہمارے بزرگوں کو پڑھیے، اور آپ زیادہ نہیں تھوڑا پڑھیے، آپ جس نے کہیں کوئی خلاصہ آپ کو نظر آ جائے وہ پڑھیے۔ آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو نہیں پورا پڑھ سکتے تو پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کو پڑھیے، جنہوں نے ان پہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ تھے، اور کیا بزرگ تھے، وہ بھی کیا ہستی تھی، ان کی زیارت کرنے سے محسوس ہوتا تھا کہ کیا بات، اور کمال لکھا انہوں نے فاضل بریلوی پہ، اور لوگوں کو ریسرچ پہ لگایا، بیسیوں لوگوں نے۔ لیکن جب دنیا سے اٹھ کے ہم ایسی جگہوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں نا جو کہیں وابستہ نہیں، جو دور بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے مزاج میں تنقید ہے، تو ہم جب ان کی باتیں غور سے سنتے ہیں نا کہ بہت امیر آدمی ہے لیکن اس کا خیال یہ ہے کہ یار یہ مولوی کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ بس بعض معاملات میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ بوجھ ہی بنے ہوئے ہیں، تو جب ان لوگوں کی ساری باتیں غور سے سنتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے بیچارے کسی پراپوگنڈے کا شکار ہے، کسی نے وہم میں ڈال دیا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بندہ بھی اس وقت چھوٹا نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے۔ وہ کبھی قریب آتے نہیں، بیٹھتے نہیں، چیزوں کو سمجھتے نہیں، معاملات پر غور نہیں کرتے، تو وہ دور بیٹھ کر پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، جب ہمارا مزاج علمی ہوگا، ہم چیزوں کو سمجھیں گے، اخلاقیات کے تعلق سے ہمارے پاس نصاب موجود ہوگا، ہمیں ان ساری باتوں کا پتہ ہوگا جو نبی پاک علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے بیان فرمائی، اور ہم ان کا شوق رکھتے ہوں گے، اور پھر ہمارے پاس وہ ذخیرہ اس طرح موجود ہوگا کہ ہماری عملی زندگی میں بھی وہ نافذ ہوگا، تو آپ یقین کریں بہت سارے پراپوگنڈے خود بخود ختم ہو جائیں، بہت ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں۔ ایک وکیل صاحب سے ایک دفعہ کسی نشست میں ملاقات ہو گئی، تو وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے نا لوگوں کو قبر پرست بنا دیا ہے۔
میں نے تسلی سے ان کی بات سنی. میں نے کہا میں اس حوصلے سے آپ کے سارے تانے برداشت کروں گا کہ پھر مجھے بھی آپ موقع دیں. تو انہوں نے خیر مجھے موقع دیا. تو پرانے آدمی تھے, پڑھے لکھے تھے اور عمرانیات کے ساتھ اچھی دلچسپی رکھتے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ کی بات میں نے بڑے غور سے سنی, تو ویسے کس عالم کو آپ نے قبر پہ سجدہ کرتے دیکھا, اس کا نام بتائیں. چلے کوئی آپ مثال ایک دو. کہنے لگے جی بہت سارے لوگ ہم نے وہاں آتے جاتے دیکھے. میں نے کہا ان پڑھ آدمی تو کسی بھی قوم کا ہو وہ کبھی دلیل نہیں ہوتا. تو کبھی دلیل نہیں ہے نا. ان پڑھ آدمی نے کوئی غلطی کر لی تو آپ اسے دلیل بنائیں گے. وہ ہم سے پیسے بھی, اور پھر ابتلا سے حکم بھی نہیں بدلتا. میں بھی اگر کوئی غلطی کروں تو میری ذاتی غلطی ہے. وہ کو میرے نظریے نے, میرے عقیدے نے, میری جماعت نے تھوڑی مجھ سے کہا ہے. ابتلا سے حکم تھوڑی بدلتے, تو ہو جاتا ہے. تو مجھے کہنے لگے پھر آپ لوگوں کا نصاب کیا. میں نے کہا یہ بالکل آخر میں بتائیں گے آپ کو, پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی سخت بات کی کہ ہم معاذ اللہ قبر پرست ہیں, یعنی ایک مومن کو آپ نے کافر ہی کہہ دیا. آپ کو بھی تو کوئی دلیل پیش کرنا چاہیے تھے نا اس پر. اتنی سخت بات آپ نے کی, آپ کو اس پر دلیل دینی چاہیے. خاموش ہو گئے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ نصاب پڑھیے, ہمارے بزرگوں کو پڑھیے, اور آپ زیادہ نہیں تھوڑا پڑھیے. آپ جس نے کہیں کوئی خلاصہ آپ کو نظر آ جائے وہ پڑھیے. آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو نہیں پورا پڑھ سکتے تو پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کو پڑھیے, جنہوں نے ان پہ لکھا ہے. ایک بزرگ تھے, اور کیا بزرگ تھے, وہ بھی کیا ہستی تھی. ان کی زیارت کرنے سے محسوس ہوتا تھا کہ کیا بات. اور کمال لکھا انہوں نے فاضل بریلوی پہ, اور لوگوں کو ریسرچ پہ لگایا. 20 لوگوں نے ان کی نگرانی میں پی ایچ ڈیز کے مقالہ جات لکھے. پام دام برسرے, مطلب یہ یہاں کا عنوان نہیں. تو میں نے انہیں ایک حوالہ پیش کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا, جس میں فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ کسی بھی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے, مزار سے 4 ہاتھ. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ مزار سے 4 ہاتھ. آپ یقین کریں سعادت مند آدمی تھے, اور میں یہاں باوضو حاضر ہوں. میں نے اس شخص کو جب کتاب دی تو میں نے اسے حیرت میں گم ہوتے دیکھا. کہنے لگا یہ مولانا احمد رضا نے لکھا ہے. میں نے کہا اس کو پڑھیے, 100 دفعہ پڑھیے. اب میں کوئی اس میں فاتحانہ ہاتھ کھڑے کر کے وہاں سے واپس نہیں آیا. میں نے اپنے دوستوں کو واپس آ کے یہ نہیں کہا کہ میری 2-3 ملاقاتیں ہوئیں, دیکھو بندہ, یہ میں نے نہیں کہا. بلکہ میں واپس آیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی میں اپنے دوستوں سے کہا آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی سستی کا, آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی کاہلی کا, آج مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم کس قدر زیادہ ناکام ہوئے اس کام میں کہ ہم اپنے بزرگوں کی خاص باتیں بھی لوگوں تک پہنچا نہیں سکے. ہم کسی کو بتا ہی نہیں سکے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے. وہیں رہے اپنے 4-5 لوگوں میں مست, یہ پیغام دے ہی نہیں سکے. خدا کرے کہ ایسا ہو, خدا کرے کہ ایسا ہو کہ آپ حضرت فقیہ اعظم کو پڑھنے والے ہوں. اللہ کرے کہ ایسا ہو آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو پڑھنے والے ہوں. لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, اتنی مشقتیں زندگی بھر جن لوگوں نے کی, ان سے خالص پیار رکھنے والوں نے بھی پیار تو کیا اور خالص کیا, لیکن جو اصل مشن تھا